یہ کس طرح ہو پائے گا؟ میں ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا اس سے ذرا یہ بات احساس کرنا ضروری ہے کہ حدیث کی اقسام کیا ہے. میں ابھی صرف خالی عناوین پیش کروں گا کہ اتنا سادہ کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور یہ بات قاعدہ و قانون کے مطابق ہے کہ ہر علم اگر آپ نے حاصل کرنا ہے، چاہے وہ علم دین ہے، علم فقہ ہے، یا باقی علوم جو کہ اسلام شناسی کے حوالے سے براہ راست مربوط ہیں، یا اسی طرح باقی علم طب ہے، فرض کریں دیگر سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں، نیچرل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں، تو انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ انفینیٹیو معلومات اس وقت موجود ہیں، اور ان معلومات سے کوئی آدمی ایکسپرٹ نہیں بنتا. اس کے لیے خاص ایک پروسیجر کی ضرورت ہے، ایک خاص اساتذہ سے تلمس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سب بنیاد جو ہے اس کو جہالت اور عدم آگاہی کہا جائے. میں اقسام کے حوالے سے آتا ہوں، خالی عناوین عرض کروں گا. دیکھیں حدیث کی وہ تقسیم کی پہلی جو ایک صورت ہے وہ ہے راویان سند کون سے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے. اس حوالے سے بنیادی طور پر 3 تقسیم بنتی ہیں حدیث کی. ایک کو خبر واحد کہتے ہیں، ایک کو خبر مستفیض کہتے ہیں، ایک کو خبر متواتر کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا راویوں کی تعداد کے اعتبار سے. اب اس میں کون سی حدیث قابل قبول ہے، کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ ایک مفصل بحث ہے. دوسرا ہے خود سند، جس کو چین آف نریشن کہتے ہیں. اس میں بھی جو ہے وہ مختلف اقسام ہیں. 2 بڑی اقسام ہیں، ایک حدیث صحیح ہے اور دوسرا حدیث ضعیف ہے، چین آف نریشن کے حوالے سے. حدیث صحیح کی پھر آگے اقسام ہیں. حدیث مضاف ہے، حدیث متفق علیہ ہے، حدیث اعلی ہے، حدیث اوسط ہے، حدیث ادنا ہے، حدیث حسن ہے، حدیث موثق ہے، حدیث قوی ہے. یہ صحیح کی اقسام ہیں مختلف. اس میں پھر مباحث ہیں، کون مجتہد، کون محقق جو ہے کس انداز سے ان مباحث کو دیکھتا ہے، وہ ایک علیحدہ بہت ہی ٹیکنیکل. اس کے بعد حدیث ضعیف کی بعض اقسام ہیں. حدیث مدرج ہے، حدیث مشترک ہے، حدیث مصحف ہے، حدیث مؤتلف ہے، حدیث مختلف ہے. تو یہ آپ توجہ فرما رہے ہیں، میں خالی ابھی عناوین کا ذکر کر رہا ہوں. خود ان عناوین کے لیے بہرحال ایک مفصل نشست کی ضرورت ہے. تو پہلی جو میں نے عرض کیا وہ راویان سند کی تعداد کے اعتبار سے. دوسرا ہے خود چین آف نریشن کے اعتبار سے 2 قسمیں ہو گئی. اب آ جائیں، اگلی جو قسم ہے وہ سند کے اتصال اور انقطاع سے ہے. آیا یہ سند متصل ہے یا یہ سند منقطع ہے، یہ سند جو ہے وہ معصوم تک پہنچتی ہے یا معصوم تک نہیں. تو اس اعتبار سے بعض قسمیں ہیں حدیث کی. حدیث مسند ہے، حدیث متصل ہے، حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف ہے، حدیث مقطوع ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث منقطع ہے، حدیث معضل ہے، حدیث مضمر ہے، حدیث معلق ہے، حدیث معنعن ہے، حدیث محمل ہے. یہ ہو گیا سند کا کنیکشن اور ڈسکنیکشن کے اعتبار سے یہ قسمیں ہو گئی. تو یہ ہو گئی تیسری طور سے جو حدیث کی اقسام ہیں. اس طرح جو ہے وہ متن خود جو ٹیکسٹ ہے اس اعتبار سے بھی حدیث کی مختلف اقسام ہیں. حدیث نص ہے، حدیث ظاہر ہے، حدیث معول ہے، حدیث مطلق ہے، حدیث مقید ہے، حدیث عام ہے، حدیث خاص ہے، حدیث مجمل ہے، حدیث مبین ہے، حدیث مکاتب ہے، حدیث مکاتبہ ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث متروک ہے، حدیث متروع ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث شاذ ہے،
حدیث مقلوب ہے اور حدیث متشابہ ہے. سبحان اللہ. آپ توجہ فرمانے حدیث کو کس انداز سے، یعنی کن فنی مراحل سے گزرنے کے بعد ایک محقق جو ہے وہ اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ حدیث کو دیکھے اور حدیث کو اس سے جو ہے وہ استنباط کرے. اس کے بعد ایک اور آخری جو قسم ہے حدیث کی، وہ حدیث پہ عمل کے حوالے سے جو ہے اس اعتبار سے ہے کہ یہ حدیث کی کیا قسمیں بنتی ہیں. حدیث حجت، حدیث غیر حجت ہے، حدیث مقبول ہے، حدیث ناسخ ہے اور حدیث ناسخ ہے اور حدیث منسوخ ہے. تو یہ حدیث کی قسمیں، حدیث کی قسموں کی اب جو مبنا ہے، جن فاؤنڈیشنز پر یہ حدیث تقسیم ہوتی ہے، میں ان عناوین کو ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. پہلا جو ہے وہ راویوں کی سند، راویوں کے اعتبار سے ہے کہ یہ راویوں کی تعداد کتنی ہے. اس کے بعد چین آف نریشن کے حوالے سے دو قسمیں ہیں، صحیح اور ضعیف. صحیح کی آگے کئی قسمیں، ضعیف کی آگے کئی قسمیں. اس کے بعد آ جائیں سند کا اتصال اور انقطاع. یہ سند متصل ہے، معصوم تک پہنچتی ہے، یا منقطع ہے، اس کی اقسام ہے. اس کے بعد آ جائیں حدیث پر عمل کے اعتبار سے کہ سابقین سلف صالحین جو ہیں ان کے عمل کو کس اعتبار سے محققین جو وہ دیکھتے ہیں. تو یہ مختلف مبانی کی بنیاد پر حدیث جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ضرورت ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے جو جہالت پر مبنی ہے. ہر علم جو ہے وہ سوشل میڈیا سے حاصل نہیں ہوتا. کچھ ابتدائی سادہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ فنی مباحث کو دیکھنا چاہیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک علمی مرحلے کو طے کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک اور نقطہ یہاں پہ آ کہ آج بشریت جیسے اعتبار سے واقعاً قدم بقدم تمدن کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. ہم دعوے دار ہیں کہ ہم جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں ان کا دعویٰ ہے سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم من طرق الارض طرق السماء. وہ جو واقعاً یا امام رضا علیہ السلام کا وہ فرمان کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، لوگوں کو اگر ہمارے کلام کے محاسن معلوم ہو جائیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہمیں فالو کریں گے. تو اس روش یہ ہے کہ کاپی پیسٹ نہ کی جائے، اور اکثر یہ مرض پایا جاتا ہے کہ لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور پیسٹ کر کے بھیج دیتے ہیں، اور اس قدر ریلیونٹ انفارمیشن کا بازار گرم ہے اور اس قدر زیادہ انفارمیشن ہے. دیکھیں کہ جس پودے کو پانی زیادہ دیں وہ مر جاتا ہے، جو آدمی ضرورت سے زیادہ کھانا کھائے وہ زیادہ زندہ نہیں رہتا. لہذا یہ جو علمی حوالے سے انفارمیشن کی بھرمار ہے، کم از کم اہل بیت کے ماننے والوں کو تو اس روش سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک علمی طریقہ کی ضرورت ہے.